اے بابے دی شفقت ہے جو چلو بزرگی دی حیثیت نال لنگھن انتہائی مختصر ٹائم علامہ افتخار حسین الحسینی اندے بعد بھائی شہزاد اندے بعد لالا غضنفر رفیق لوہار اور آج دی مجالس دے آخری ذاکر سید عقیل عباس صاحب مست او ممبر تے آمنالن بیٹھک تے موجود ہیں سارے مومنین جڑے باہر بیٹھے ہو یا گلیاں کھڑے ہو یا روڈاں دے کھڑے ہو آج دی مجالس دے ادا دے آخری لمحات جاری ہے سارے مومنین آخری پرسہ جھل کے اپنے اپنے گھراں ویسو علامہ افتخار حسین الحسینی انتہائی اختصار ٹائم پرسن بھائی نو صحیح کرو ٹھیک آواز کھول کے رکھو جی ٹھیک التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہو ارزق طوعاً وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات آواز کھولو سن آسان کرو اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان جو بندہ حسین علیہ السلام کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے عظمت حسین پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے اعلان آپ نے پہلے ہی سن لیا ہے کہ لمحات بالکل مختصر ترین سے ہیں اور اتنے مختصر ترین سے حاضری کہ بس اپنا نام اس فہرست میں شمار کروانا ہے کہ جس طرح ایک ضعیفہ نے اپنا نام حضرت یوسف کے خریداروں میں شمار کروایا تھا ہر بندہ بات شروع ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا بھائیان تشریف فرما ہے ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں ناصر بھائی مصروف ہے وہ کوشش کیا ہے ایک لمحہ مجھے دیکھیں گے وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے امن قائم بزرگوں کیا جائے کوئی چوٹی کا بڑا بزرگ ہے جس کی بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے اس علاقے کا امن قائم رہے ڈیرہ غازی خان سے بابا جی تشریف لائے تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کا امن قائم رہے پوری ڈویژن کا کوئی بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے پورے ڈویژن کا امن قائم رہے شہر اکٹھے کرو تحصیلیں بنتی ہیں تحصیل کا جو بڑا ہو تو اس کی کوشش ہے کامران بھائی کہ پوری تحصیل کا امن قائم رہے تحصیلیں اکٹھی کرو تو ضلع بنتا ہے جو ضلع کا بڑا ہو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم رہے ضلع اکٹھے کرو تو صوبہ بنتا ہے جو صوبے کا بزرگ ہو اس کی یہ کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم رہے اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائے تو ڈیرہ غازی خان والوں پھر وہ ایک ملک بنتا ہے میرا فکرہ پہلا ہے مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے جو قائم کر رہی ہو تو سر اٹھاؤ صوبے اکٹھے کرو ملک بنتا ہے جو ملک کا سربراہ ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم رہے لے آؤ قرآن افتخار حسینی کے سر پہ رکھو یہ جتنے بھی بڑے ہیں شہروں کے ہیں ٹاؤنوں کے ہیں تحصیلوں کے ہیں ضلعوں کے ہیں صوبوں کے ہیں یا ملکوں کے بڑے ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے
ہیں لیکن ان سے مکمل امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر منبر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا، تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قائم کی ریت ہو ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے چاہو۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ نظر بھائی، یہ وہ ہستیاں ہیں، مجھے دیکھیں گے، وہ ہستیاں ہیں ضمانت کے ساتھ۔ یہ اللہ نے دیکھیں 13 رجب ہے، 3 شعبان ہے، 4 شعبان ہے، شعبان ہے نا سر کا، 7 شعبان ہے، 11 شعبان ہے، 15 شعبان ہے، 15 رمضان المبارک ہے۔ یہ اللہ نے ہم حبداروں کے لیے ایک بہانہ رکھا ہے عید منانے کا، کہ جو ہمارے حبدار ہیں وہ خوش ہو سکیں، وہ عید منا سکیں۔ در حقیقت یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجود میں پہلے ہیں، ظہور مرضی سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، میری جرات نہیں، طاقت نہیں کہ باب الحوائج مولا شہزادہ علی اصغر بادشاہ کے بارے میں کہوں کہ فقط 6 ماہ کا ہے یہ شہزادہ علی اصغر۔ سر اٹھاؤ، یہ کائنات کا وہ یکتا باب الحوائج ہے ناصر بھائی، جس نے اکیلے 9 لاکھ کو رونے پہ مجبور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لفظوں کے خریدار ہو سر اٹھاؤ۔ اس لیے یا علی مشکل کشالی بابا جی سرکار دعا فرمائیں گے، غضنفر بھائی دعا فرمائیں گے۔ میں قرآن کا ایک سلسلہ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں سرکار۔ ایک گلدستہ ہے میرے پاس جو آپ کے لیے تحفہ ہے، امانت ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں ممبر بھائیوں کے حوالے۔ منت ہے میری کہ پیر، رہبر، پیشوا، امام، ہادی، بخشش کروانے والے، شفاعت کرنے والے، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بیل کی ضرورت نہ ہو۔ بیدار ہونا جوانوں، جتنے بزرگ ہو دعا چاہیے، جوانوں کا ساتھ چاہیے، جوانی حسین کے لیے بنی ہے۔ ان کو مانو رہبر جنہیں خود منوانے کے لیے، جن کی عزت کروانے کے لیے ہمیں کسی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج نہ ہو، رہبر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی MNA کے محتاج نہ ہو، پیر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی MPA کے محتاج نہ ہو۔ اور ناصر بھائی یہی تو وجہ ہے مظہر بھائی، ہم شیعوں نے، حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو مانا ہے۔ ہمارے پیر نہ کسی MNA کے محتاج ہے، ہمارے پیر نہ کسی MPA کے محتاج ہے بابا جی، ہمارے پیر نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہے، ہمارے رہبر نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے، ہمارے رہبر نہ کسی صدر مملکت کے محتاج ہے۔ ہمارے رہبر چوٹی والوں ہے کون؟ سر اٹھاؤ بابا جی دعا چاہیے۔ ہمارے رہبر ہے کون؟ سر اٹھاؤ۔ ہمارے پیشوا وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، جو بندہ قرآن سن سکتے ہیں اس کے لیے آخری بات افتخار کی سر اٹھاؤ۔ ہمارے رہبر وہ ہیں جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن۔ ہمارے رہبر وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ ہمارے پیر بھائی وہ ہیں، پچھلے سرداروں ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، پتہ چلے علی والے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہمارے رہبر وہ جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے رہبر وہ جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے پیر وہ جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن، جن کے ہتھیار آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جن کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، جن کا ذاکر خود خدا ہے، جن کی عزت کے بل اللہ نے پیش کیے ہیں، پاس کیے ہیں۔ ہمارے رہبر ہے کون؟ سر اٹھاؤ۔ ہمارے رہبر ناصر بھائی بزرگوں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے رہبر وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہمارے رہبر بھائی مجھے دیکھو لالا جی مجھے دیکھو, ہمارے رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ہمارے رہبر وہ, ہمارے پیر وہ, ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب. ہمارا امام علی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سرکار قسم کھا کے باوجہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو قرآن اور اہل بیت نہیں سن سکتا. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور ناصر بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے ہادی وہ ہیں سر اٹھاؤ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارے امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہمارے ہادی کبریٰ وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور کائنات کا کریم حسین وہ ہے جس کا جشن اللہ نے خود پڑھا ہے اور آج بھی قرآن میں موجود ہے. جو قصیدہ بابا مست شاہ جی اللہ نے پڑھا ہے حسین کی آمد کے لیے وہ آج بھی موجود ہے جو اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور ہمارا پیر کائنات کا علی بادشاہ وہ ہے جس کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے. بابا جی اٹھ کے بولنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا بل خود پیش کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا نبیوں کے سلطان نے. وہ بل موجود ہے. اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت قرار دیا. اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے اپنی عبادت کو کم کر, مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اللہ نے بل پیش کیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے ناصر بھائی وارننگ علامہ زدار صاحب دی وارننگ دے کے کہا وان لم تفعل, اور اگر تو نے ایسا
ایسا نہ کیا فما بلغتا رسالتا گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا اور پھر بندے کا بچہ بھر علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر اوے اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی تیری میری عبادت علی کے بولو بولو زکی شہباز قلندر مل کے نعرہ ولایت سارے بولو مل کے نعرہ ولایت علی ایہن ماشاءاللہ تھکے ہوئے مجمع وچ اللہ انہاں کو سلامت رکھے اور جناب دے سامنے ذاکر غضنفر عباس غضنفر رفیق لوہار صاحب انہوں دے بعد ذاکر شہزاد صاحب آپ جلال پور اور انہوں دے آخر تے قبلہ سید ذاکر عقیل عباس مخت صاحب یا رسول اللہ دعائے ظہور امام زمن علیہ السلام بسم اللہ اللہم کل ولیک الحجت من حسن اسکرین صلواتک علیہ فی یاد سات وفی کل من سات لیل والنہار ولیا وافظ قائد النصر این احتاط اس کے نحو ورزقت اور تارتی وفیت یا رب محمد وآل محمد یا صحب السماوات بواز بلند صلوات دعا ہے 14 دا خالق تو آزاداراں دا ذکر ٹرویا مالک قبول فرمائے بانی مجلس بھائی ناصر بھائی ظفر انہاں دی مالک زندگی دراز فرمائے ذکر دا صدقہ انہاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے ساڑھی پہلی اور آخری دعائی ای آئے مالک و سستی نو بے جن پردے چھپائے ساڑھے وارث حقیقی حجت خدا سرکار امام زمن دا جل ظہور حکم دی تعمیل کافی سفر کر کے مجلس سے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ 6 شوال ٹھٹا گمبولاں ذاکر اہل بیت جوید عباس پٹی صاحب کو لوں حاضری اسی توڑا دل ہوئے تو میں نوکری پاک شروع کرا حکم دی تعمیل حاضر ہوئے ہیں اللہ توڑی زندگی کرے مولی اتنا بن گیا 2 دن دی مجلسہ بادشاہ دے کافی مدہ خان آئے میرے دلے میں 2 قصیدے دے شعر پڑھا ایک نمے قصیدے دا دے ایک پرانے دا پہلا قصیدہ نہج البلاغہ سرکار امیر کائنات لنگر آسمان و زمین حسنین دا بابا کعبہ دا کعبہ بطول دا شوہر نبی دا دماد جبریل دا استاد اللہ دا خانہ زاد مومنہ دا قائد معاشر دی عدالت دا جاج جڑا سرکار نے نہج البلاغہ چا اپنا تعارف کرایا اجازت ہے میں قصیدہ پڑھا چاہیے اللہ زندگی کرنے پڑھو نا صلوات اونچے آواز نہ بلکہ ایک صلوات ہو اونچے آواز نہ بلکہ اے رب رحمان دے گھر وچ آون والا او میں ہاں یا بولو کوئی ہو تھوڑی کھولو آواز پڑھنا تھوڑا سا اللہ تھوڑی زندگی کرے کیونکہ نعرہ مریا ہے نا جی حالات خراب ہیں مطلب کوئی سون لب نہیں دنال شام ہوندی پئی میرے بعد میرے پیارے بھائی شہزاد صابر صاحب بیٹھن بابا سید عقیل عباس مست صاحب اللہ انہوں نے زندگی کرے میں نہج البلاغہ سرکار امیر کائنات دا تعارف اپنی زبانی نہیں جڑا سرکار خطبہ پڑھے آئی نہج البلاغہ چاچا ہاتھ چھڑا ہے تو میں تعارف کراواں شیعان دا پہلا امام پیادہ ہے رب رحمان دے گھر وچ آون والا